یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا رسول اللہ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والسيتين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضر قبول فرمائے، سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جماعت ثانی کا چاند طلوع ہو چکا ہے اور یہ جو مہینہ ہے یہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک میں آپ کے حوالے سے میں گوشت گزار کروں گا اور جو آپ کی فضیلت اور جو شان جو آپ کے اسلام کے لیے دین مدین کے لیے آپ کی جو خدمات ہیں اور جو حضور علیہ السلام کی محبتیں ہیں ان کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. آج میں صبح نماز فجر کے بعد بیٹھا تو یہ سورہ مبارک جو ہے میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا آج اسی کا ہم درس جمعۃ المبارک میں رکھتے ہیں. اور یہ اتنی پیاری صورت ہے کہ اکثر حضور علیہ السلام عشاء کی نماز میں سورہ تین کی تلاوت فرماتے ہیں پہلی رکعت میں، یہ دوسری رکعت میں سورہ اخلاص فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن میں بڑی صورتیں بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، درمیانی بھی ہیں، تو ہر صورت ہی لاجواب ہے. تو ایک دفعہ سورہ اخلاص کے بارے میں یا سورہ چھوٹی سی سورت ہے فرمایا یہ 3 تہائی قرآن پاک ہے. سبحان اللہ. 3 حصے ہیں قرآن. تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن فہمی عطا فرمائے، حضور کی سچی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے، جیسے الف لام میم یاسین طٰہٰ، یہ حروف مقطعات ہیں. اور طٰہٰ ویسے بھی حضور کا نام ہے، لیکن بعض ایسے حروف مقطعات ہیں الف لام را، الف لام میم، صورتوں کا آغاز اللہ پاک نے اس سے کیا ہے. اور اس کے بارے میں محدثین کا یہی قول ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو جس کو بھیجنے والا جانتا ہے، یہ جس پر نازل ہوا ہے وہ جانتا ہے. دونوں قریش کا اور عرب کا یہ مزاج ہوتا تھا کہ وہ جب وہ کسی کو خط لکھتے تو شروع میں کچھ ایسے حروف لکھتے تھے جو ان کے درمیان ایک راز ہوتا تھا اور وہ لکھنے والا یہ جس کو بھیجا جا رہا ہے وہی جانتے ہیں. ایک سیکرٹ بات. یہی جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے جس کی تشریح اللہ نے یا حضور نے نہیں فرمائی، لیکن حضور نے یہ فرمایا
کہ حروف مقطعات یہ جس طرح الف لام میم ہے، یہ اصل یہ ایک نہیں 3 حروف ہیں. الف پڑھیں 10 نیکیاں، لام پڑھیں 10 نیکیاں، میم پڑھیں 10 نیکیاں. یہ بار صوفیاء نے محدثین نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنے اپنے فہم کے ساتھ بعض حروف مقطعات کی تشریح بھی فرمائی ہے، لیکن یہ ایک راز ہے جو اللہ اس کا رسول بھی بہتر سمجھتے ہیں ان کا معنی اور معرف کیا ہے. اور بعض صورتوں میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے کسی بات کو سمجھانے کے لیے. اللہ پاک نے یا تو حروف مقطعات رکھے یا اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی. اور قسم اللہ تعالیٰ کے اٹھانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ کو اللہ تعالیٰ کو اپنا کلام سمجھانے کے لیے قسم کی حاجت ہے، کیونکہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ قسمیہ بات کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے. یعنی جو بات قسم اٹھا کے کہی جائے، اگلا بندہ کہتا ہے چلو یار اس نے قسم اٹھا لی ہے تو یہ بات ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ قسم والی بات کو زیادہ پختہ مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری سورہ مبارکہ کے شروع میں قسم اٹھائی ہے، حالانکہ اس کا قسم اٹھانے کی اسے حاجت نہیں ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب قسم کھائی ہے، اپنی ہی پیدا کردہ چیزوں کی قسم کھائی. سبحان اللہ. انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رب کے علاوہ کسی کی قسم کھائے. رب کے علاوہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کی قسم ہوتی ہی رب کے نام کی. اگر ہم کہتے ہیں قرآن پاک کی قسم تو یہ اس طرح قسم شرعی طور پر نہیں ہوگی، لیکن حلف اٹھا کے کسی بات کا انکار کر دینا اس سے بندہ گناہگار ضرور ہوگا. لیکن اگر کسی نے قسم اٹھائی ہے تو وہ اللہ کے نام کی ہوگی، اس کے صفاتی نام ہو یا ذاتی نام ہو. بہرحال بات پر قسم اٹھانا یا بلا وجہ قسم اٹھانا یہ بھی درست بات نہیں. اگر ضرورت پڑے یا ایسے حالات پیش ہوں کہ مسئلے کا حل نہیں ہے تو پھر آپ قسم کھائیں، ورنہ یہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی چیز کو رب کے حوالے کر دیتا ہے. کھائیں تو سچی کھائیں، جھوٹی قسم نہ کھائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی سچائی ہی بہت بڑی قسم ہے. 2 چیزوں میں بڑی احتیاط کریں، ایک قسم کھانے میں اور دوسرا نظر ماننے میں. ہم نظر ایسی مان لیتے ہیں کہ جب وہ بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم نظر کو اتار نہیں سکتے، اس لیے نظر بھی اتنی مانیں جتنی آپ برداشت کر سکتے ہیں، جتنی آپ پوری کر سکتے ہیں. اور قسم بھی اسی وقت اٹھائیں کہ جسے آپ سمجھیں کہ واقعتاً میں ٹھیک ہوں، واقعتاً میری بات سچی ہے. تو بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی قسم کھائے. وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کی قسم اس لیے کھاتا ہے کہ اس سے اوپر ہے کوئی نہیں. رب سب سے اوپر ہے، اللہ اکبر. ہمارے اوپر تو سب سے اوپر رب کی ذات ہے نا، تو رب کے اوپر کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے یا وہ اپنی قسم کھاتا ہے یا اپنے محبوب کی قسم کھاتا ہے یا اپنی پاکیزہ شہروں کی قسم کھاتا ہے یا اپنی بنائی ہوئی حلال چیزوں کی قسم کھاتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اگر مجھے قسم ہے انجیر کی، انجیر جو ہوتی ہے آپ کھاتے بھی ہیں، یہ جنتی پھل ہے، یہ جنتی پھل ہے، اسے کھانا چاہیے، اس میں شفا بھی ہے. بعض ایسے پھل ہیں جو جنتی ہیں. تو جن پھلوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے وہ جنت میں ملیں گے. حضور نے فرمایا قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جنت میں کچھ ایسے پھل ہوں گے جو دنیا سے ملتے ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو دنیا سے نہیں ملتے ہوں گے، وہ انسانی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. ایسے ایسے پھل دیے جائیں گے. تو فرمایا یہ انجیر جو ہے یہ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اس کی قسم، مجھے اس کی قسم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پاک ذات بڑی ہی پاکیزہ چیز کی قسم کھا رہا ہے. حضور کو انجیر پسند، آپ یہ کھایا کریں. وہ کہ آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن جتنی ملے وہ کھایا کریں، اس میں شفا ہے. ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، ہم زیادہ نمک مسالے کی طرف آ گئے. تو یہ چیز کھائیں، اس نسبت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اس پھل کی قسم ہمارے رب نے کھائی. سبحان اللہ. اس پھل کی قسم ہمارے رب نے کھائی ہے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں زیتون، مجھے زیتون کی قسم. زیتون بھی بڑا مشہور پھل ہے، اس کا تیل بھی، اس کا پھل بھی، یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. اسے بھی آپ اس نیت سے کھائیں کہ اس کی قسم میرے رب نے کھائی، اس میں بھی شفا ہے. تو اگر یہ میسر ہو تو یہ آپ اس کو بھی استعمال کریں. آج کے موسم ویسے ہی بہت
چیز ضروری ہوتی ہے. تو فرمایا مجھے قسم ہے انجیر کی اور مجھے قسم ہے زیتون کی. پھر تیسری قسم، یہ 2 پھل ہو گئے نا. تیسری قسم اللہ پاک نے ایک پہاڑ کی کھائی ہے، وطور سینین. مجھے قسم ہے طور سینا. یا اللہ پہاڑ کی قسم کیوں کھائی ہے؟ تو مری کے پہاڑ اتنے خوبصورت، اس کی قسم ہے. یا پھر سوات کے پہاڑوں کی. فرمایا نہیں، یہ طور سینا وہ ہے جہاں میرا موسیٰ مجھ سے کلام کے لیے اس لیے پتہ چلتا ہے کہ وہ جگہ جہاں اللہ کے نبی اور رسولوں کی چلنے یا بیٹھنے کی نسبت ہو جاتی ہے، وہ جگہ بھی اتنی پاک ہو جاتی ہے کہ اللہ اس جگہ کی بھی قسم کھاتا ہے. میں وہ طور سینا، مجھے قسم ہے طور سینا، مجھے قسم ہے طور سینا کی. پھر اللہ پاک نے فرمایا اب طور سینا کی قسم کھائی تو اللہ پاک نے فرمایا وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مجھے اسے امن والے شہر مکہ کی قسم ہے. 4 قسمیں اللہ نے کھائی. کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں. اللہ وہ قسم نہ بھی کھائے پھر بھی کلام سچا ہے، پکا ہے، پختہ ہے. 1 کھائے 2 کھائے، اللہ نے 4 قسمیں کھائی. کس کے لیے کھائی ہیں؟ حضرت انسان کے لیے. کس کے لیے کھائی ہیں؟ اے انسان تیرے لیے کھائی ہیں، اپنے لیے نہیں کھائی. فرمایا کہ مجھے انجیر کی بھی قسم، وہ بھی بڑی نعمت ہے. مجھے زیتون کی قسم، وہ بھی بڑی نعمت ہے. مجھے طور سینا کی قسم، وہ طور سینا پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرتے تھے، کلام کرتے تھے، اس کی بھی بڑی قیمت ہے. فرمایا وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مجھے شہر مکہ، اس امن والے امین شہر مکہ کی قسم ہے جہاں ہر نبی رسول نے ڈیرا لگایا ہے. یا نہیں 4 قسمیں کھاتا ہے تو کسی کے لیے کھاتا ہے؟ فرمایا یہ انسان تیرے لیے کھا رہا ہوں. کس کے لیے؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان میں نے تمہیں بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا. سبحان اللہ. میں نے تمہیں بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا ہے. اب اس میں حکمت کیا ہے کہ انسان نے 4 قسمیں کھا کر کہہ رہا کہ میں نے تمہیں بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے. تیرے جیسا میں نے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا. تمہیں عقل دیا ہے، تمہیں شعور دیا ہے. حالانکہ نبوت اور رسالت کا سب سے بڑا منصب وہی میں نے حضرت انسان کو دیا. غیر انسان کو نبوت کا یہ منصب نہیں مل سکتا. فرمایا یہ میں نے تمہیں شرف دیے، تمہیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بہترین تقویم میں تمہیں رکھا ہے. اور تمہیں تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے میں نے 1,24,000 پیغمبر رسول بھیجے. وہ بھی انسان تھے، کوئی اور مخلوق نہیں تھے. کہیں فرشتے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم افضل ہیں. افضل وہ ہے جس کے لباس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسولوں کو بھیجا. میں انسان، میں نے تمہیں بڑی خوبصورت تقویم میں پیدا کیا ہے، بڑا تمہیں خوبصورت بنایا ہے. اور چاہیے کیا؟ جس طرح تمہیں خوبصورت بنایا ہے. اب دیکھیں اللہ نے انجیر کی قسم کھائی ہے، انجیر بڑی خوبصورت ہے. تو چاہیے تو یہ کہ یہ خوش ذائقہ بھی ہو. محدثین فرماتے قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ خوش ذائقہ بھی ہو اور مزیدار بھی ہو اور شفا والی بھی ہو. اللہ نے قسم بھی کھائی. اور اس سے زیتون ہے، یہ بھی خوش ذائقہ بھی ہو، شفا والی بھی ہو. ٹھیک ہے نا. اس طرح طور سینا ہے، پہاڑ ہے، وہ خوبصورت بھی ہو اور اس سے لگنے والا جو سرما بنتا ہے وہ آنکھوں کے لیے شفا بھی ہو، اس کی کوئی نسبت پاک ہو. اس طرح شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، وہ شہر خوبصورت بھی ہے، برکتوں والا بھی ہے، رحمتوں والا بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے انوار و تجلیات کا مرکز بھی بنایا ہے. اس طرح یہ چاروں چیزیں اس طرح خوبصورت بھی ہیں، قابل شفا بھی ہیں. انسان میں نے تمہیں خوبصورت اس لیے بنایا ہے کہ تو بھی کام ایسے کرے کہ تو خوش نما لگے. اللہ اس کے رسول کی اس طرح پیروی کرے کہ تیرا وجود جو ہے، جس طرح یہ پھل اور شہد دوسرے لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، تیرا وجود بھی دوسروں کے لیے نفع بخش ہے. سبحان اللہ. تیرا وجود بھی دوسروں کے لیے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ انسان کچھ بھی نہیں. انسان کو اللہ نے بہت کچھ بنایا. انسان کو اللہ نے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی تعظیم دی ہے. ہاں انسان خود اپنا بیڑا گرک کر لے تو یہ علیحدہ بات ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے یہ اہل ایمان کے لیے بنائی. جنت کس کے لیے؟ کس کے لیے بنائی؟ حضور کے غلاموں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. فرمایا اللہ نے جنت اہل ایمان کے لیے بنائی ہے. آگے جس کی مرضی کو جنت پسند نہ کرے جہنم میں چلا جائے، اس کی اپنی طبیعت ہے. رب نے بنایا تو
اس کا یہ غائب ہے. رب چاہتا تو یہی ہے کہ انسان میرے سامنے جھکے. رب چاہتا تو یہی ہے کہ انسان میری جو ہے وہ حکام کی بجا آوری میں رہے. لیکن یہ پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ حکمان والے کام شروع کر دے, وہ عیش و عشرت میں چلا جائے. ٹھیک ہے, جیسا یہ سعودیہ والے اللہ رحم فرمائے, رب نے بہت کچھ دیا ہے, یہ ان کی مرضی ہے, وہ رستہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں. جو رب کو پسند نہیں ہے پھر آپ کی ناراضگی تو آئے گی. یہ دونوں جو اللہ پاک نے دی ہے یہ کسی اور کے ہاتھوں چلی جائے. تو نعمت اسی کے پاس رہتی ہے جو اس کی قدر کرتا ہے, جو اس کی قدر کرتا ہے, اس کا احترام کرتا ہے. تو انسان یہ اپنے تجھے تیری خلقت اور تیری تکوین میں نے اتنی خوبصورت بنائی ہے, تجھے چاہیے کہ ساری زندگی بھی اسی خوبصورتی کے ساتھ گزارو کہ جب میرے پاس آؤ تو میں تم سے راضی ہوں, تم مجھ سے راضی. یہ بڑا خوبصورت واقعہ حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے علامہ قرطبی کے حوالے سے. ایک دفعہ ایک بندے نے اپنی, اس کی بیوی کالی سی تھی, تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تو چاند سے خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے تینوں طلاق دیں گے, تمہیں تینوں طلاق دیں گے. اب وہ کالی خاتون تھی, چاند جو ہے بظاہر یہ سفید ہے, روشنی دیتا ہے. وہ عورت جو ہے وہ ایک عالم کے پاس گئی, اس نے کہا چاند خوبصورت ہے, تو خوبصورت نہیں, لہٰذا 3 طلاقیں ہو گئی. دوسرے کے پاس گئی, تیسرے کے پاس گئی, بادشاہ تک یہ مسئلہ پہنچ گیا. اس نے کہا عجیب مسئلہ ہے, طلاق دینے والے نے بھی عجیب سوال ڈال دیا ہے. لیکن ظاہر ہے جہاں جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں صاحب بصیرت بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ایک عالم دین کا صاحب بصیرت ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ صاحب بصیرت نہیں ہے تو اس کا علم جو ہے نہ اسے فائدہ دے گا نہ سامنے بیٹھے لوگوں کو فائدہ دے گا, خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ. اس لیے علم کے ساتھ بصیرت کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ میں نے کون سی خوراک کس بندے کو کتنی دینی ہے اور کس وقت دینی ہے. سبحان اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, بات کہہ دینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, اس بات کو کہاں کہنا ہے یہ مشکل کام ہے. اس بات کو کہاں کہنا ہے یہ مشکل بات ہے. تو ایک عالم کے پاس نہیں, دوسرے عالم میں میرا گھر بچائیں کو ہیلا وسیلہ. جس طرح آج ہم لوگ اتنے عدم برداشت ہو گئے, ہمارا زندگی کا رہن سہن اتنا عدم برداشت ہے, اتنے ہم جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں کہ ذرا سی بات تو چاہتے ہوتے نہیں طلاق. پھر کہتے شاہ جی کو ہیلا کر کو وسیلہ, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بھائی ٹکر مارنے سے پہلے خود یہ سمجھ لو, پھر ایسے ایسے مسئلے لے کر آئیں گے, فلاں مولوی نے یہ کہا تھا, فلاں مفتی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے, فلاں کہہ رہے تھے, ہوتی ہی کوئی نہیں. بھائی تم پہلے دینے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھو. ٹھیک ہے نا, بندہ ڈرائیو کرتا ہے تو یہ نہیں کہ ٹکر لگ گئی تو پھر بندہ دیکھے نہیں, ٹکر لگنے سے پہلے دیکھے کہ میری ٹکر ہو ہی نہ, اس طرح گاڑی کو چلائے. تو اس زندگی میں اتنا آپ اپنے آپ کو غیر متوازن کر دیں گے, چاہے کوئی بھی شعبہ ہو تو آپ جی نہیں سکتے, امبیلنس ہو جائے گا سارا معاملہ. رب نے فرمایا جب جاگنا ہے تو اللہ کا رزق تلاش کرو, نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھو, سونے کا ٹائم ہے سو جاؤ, کھانے کا ٹائم ہے کھا لو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک روٹین بنائی. تو اب عورت جو ہے وہ کبھی ادھر گئی کبھی ادھر گئی, سامنے کا 3 طلاقیں تو ہو گئی. چاند تو خوبصورت ہے اور آپ حبشی ہیں, آپ کا رنگ تو کالا ہے. وہاں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف فرما. تو آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بادشاہ طلاق نہیں, طلاق نہیں. بادشاہ نے کہا جناب سب کی طلاق, سب نے مسئلہ یہ طلاق کا پیش کر دیا ہے, آپ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میں نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. لہذا یہ انسان ہے, چاہے یہ گوری ہے چاہے کالی ہے, لیکن ہے انسان. چاند اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے اس کو کوئی طلاق نہیں ہوئی. یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے چاہے انسان کسی رنگ نسل میں ہو, اس لیے حضور نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی جو ہے وہ عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر, کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ. جو متقی ہے چاہے وہ رنگ کا کالا بلال ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, اور اگر وہ اللہ کے رسول کے پاس نہیں, چاہے رنگ کا گورا ابو جہل ہے, اس کی کوئی بھوکت نہیں.
یہ بات سمجھیے. تو جس اللہ تعالیٰ نے قسمیں اس لیے کھائی ہیں تو وہ انسان کو اس کی قیمت بتانا چاہتا ہے کہ تیری یہ قیمت ہے، تیری یہ ویلیو ہے، تیری یہ ویلیو ہے. تو فرمایا کہ انسان کو ہم نے بڑی بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر یہی انسان ہم آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے اسے موت کی طرف لے جاتے ہیں. بڑی بہترین تقویم میں ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ زندگی کے ایسے لمحے میں آ جاتا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز نہیں رہتی، اس کے پاس وہ جوانی وہ قوت وہ چیز نہیں رہتی. ہم اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف لے آتے ہیں. اور اسفل سافلین سے مراد محدثین نے موت بھی مراد لی ہے، اس سے مراد بیماری بھی مراد لی ہے، اس سے مراد ایسی کمزوریاں مراد لی ہیں کہ وہ انسان جو بڑا جبروت بنا پھرتا ہے وہ انسان ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بے بسی کی حالت میں آ جاتا ہے اور اس کے پاس وضاحت کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ پاک فرماتے ہیں سارے ہی صاف اسفل سافلین میں نہیں چلے جاتے. اللہ پاک فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو صاحب ایمان ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اسفل سافلین پر نہیں لاتے. وہ اگر بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، وہ جتنے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کے ایمان کی خوشبو اور بڑھتی جاتی ہے، ان کے اللہ اس کے رسول کی تابعداری اور بڑھتی جاتی ہے، ان کی دین کے ساتھ لگن اور بڑھتی جاتی ہے. فرمایا جو میرے بندے ہیں اگر وہ بڑھاپے میں چلے بھی جاتے ہیں، اگر وہ کمزوری میں چلے بھی جاتے ہیں تو پھر بھی کیا ہوتا ہے جتنا ہو سکتا ہے وہ رب کے اتنا ہی قریب چلے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک آپ نا جب آخری ایام میں بیمار ہو گئے نا تو اس طرح ہمت نہیں تھی، کوشش کرتے تو آپ اپنے جسم سے گلا کرتے. آپ نے فرمایا جسم تو نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ مرتے دم تک میں تیرے ساتھ رہوں گا، لیکن تو میرا ساتھ چھوڑ گیا. اے میرے ہاتھ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ مرتے دم تک ہم تیرے ساتھ رہیں گے، تم نے ساتھ چھوڑ دیا. لیکن یاد رکھو تم سارے عذاب ہی میرے ساتھ چھوڑ دو گے، لیکن میرے ارادے میری خواہشات ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں گے. میرا متعلق اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسفل السافلین پر انسان آ تو جاتا ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں، جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرنے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انہیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا. جیوں جیوں ان کی زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے ان کے ایمان کی مہک بھی بڑھتی جاتی ہے، ان کا شوق، ان کا جو ہے وہ اللہ کی ذات سے تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے تو حضرت ابراہیم بن ادم اپنی ساری بادشاہی کو چھوڑ کر جب آپ چلے گئے نا، بخارا کے بہت بڑے آپ بادشاہ تھے، تو جب چلے گئے تو آپ بوڑھے ہو گئے، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تو کسی پرانا خادم ملنے کے لیے آیا. اس نے کہا ابراہیم اتنی بادشاہی تھی تو آپ بوڑھے ہو گئے تو بہتر نہیں تھا بادشاہی رہتے. اس طرح کر کے آپ بوجھا نشین ہو گئے، اللہ کے ذکر میں لگے رہے تو کیا ملا آپ کو؟ آپ نے فرمایا وہ تمہیں بتاتا ہوں. آپ نے ایک سوئی جو ہے نا وہ دریا میں پھینکی، فرمایا مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس کر دو، میری سوئی مجھے واپس کر دو. ایک مچھلی باہر نکلی، اس نے سوئی آپ کے حوالے کر دی. اس نے آپ نے فرمایا جب میں دنیا کا بادشاہ تھا تو میرے اپنے بھی میری بات نہیں مانتے تھے، جب سے میں نے اس کی فقیری اختیار کی ہے اور اپنا تعلق اس کے قریب کر لیا ہے، اب میں مچھلی کو بھی حکم دیتا ہوں تو میرا کہنا مان جائے، کسی درندے کو بھی حکم دیتا ہوں وہ میرا کہنا مان جائے. تو فرمایا جو ایمان والے ہیں، جو عمل صالح کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی زندگی کے معاملہ میں رسوا نہیں کرتا، ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، وہ ہمیشہ سرخرو رہتے ہیں. وَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ایسا حساب ہے، ایسا اجر ہے جو بے حساب و کتاب ہے، جو بے حساب و کتاب ہے. فرمایا وَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، بھلا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جھٹلائے اس دن جب قیامت آ جائے گی. کوئی نہیں جو اسے جھٹلا سکے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے. وہ اس کی طاقت اور اس کے قوت کا کوئی اندازہ اور شمار نہیں ہے. بندہ بڑا سمجھتا ہے میں بہت کچھ، میرے پاس بہت طاقت ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ میرا عطا کردہ ہے. اس لیے یہ وظیفہ ضرور کیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ نہ میرے پاس طاقت ہے نہ زور ہے سوائے تیری ذات. حضور نے فرمایا جو بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے نا
اللہ تعالیٰ اسے 70 بیماریاں دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. کتنی بیماریاں؟ 70 بیماریاں دور کر دیتا ہے. اور سب سے چھوٹی بیماری غم اور پریشانی ہے، جو سب سے بڑی ہمارے لیے پریشانی. بندے کو غم لگ گیا نا، پریشانی ہو جائے تو ہم سمجھیں سب سے بڑی ہے. حضور نے فرمایا نہیں، یہ چھوٹی ہے. یہ وظیفہ کیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ میرے نہ طاقت ہے نہ کوئی زور ہے سوائے تیری ذات کی، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو پاک، تو نے لاکھ کیا تو میں لاکھ بانی کی بھی دے رہا. یہ بات ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے فرمایا، قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، تیرے اندر بہت سی صلاحیت میں نے رکھی ہے، بہت سے تیرے اندر علوم و معارف کے خزانے میں نے رکھے ہیں، تو نے اپنا کبھی دیکھا ہی نہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بس یہ حقائق کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تاجر ایک علاقے سے نکلا، اس کے بعد بڑے سونے ہیرے جواہرات تھے. چوروں کو پتہ چل جاتا ہے جی، بینک جو ہے وہ جتنے مرضی تالے لگا لے، چور بھی اس طرح کا نکل آتا ہے. اللہ معافی عطا فرمائے. تو فرمایا، حضور نے فرمایا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو محفوظ رکھے. تو اب وہ تاجر جب ہیرے جواہرات لے کر باہر نکلا نا سفر کے لیے، تو چور کو پتہ چلا، چور بھی ساتھ نکل گیا. اس نے کہا چلو تاجر صاحب کے ساتھ چلتے ہیں. اب تاجر پریشان کہ میں اسے منع تو نہیں کر سکتا، تو یہ بھی ساتھ آ گیا. ایک جگہ رکے، تاجر کو ترکیب سوچی، اس نے کہا یہ چور ہے بھی غریب. تو رات کا وقت ہوا تو تاجر نے کہا کہ جناب وہ کھانے کے لیے چیزیں لے آئیں، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں. چور لے آیا. جب بازار کی طرف چلا گیا نا تو تاجر نے اپنا سارا سامان، جو سونا ہیرے جواہرات تھے، وہ سارے نکال کر نا چور کے سامان میں رکھ دیے. اب جب کھانا کھا لیا، ساری رات چور جو ہے تاجر کا سامان جو ہے وہ چیک کرتا ہے، کچھ بھی نہ کچھ بھی. اب دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا، تیسری رات بھی ایسا ہوا. جب تاجر اپنی منزل پر پہنچ گیا نا اسی طرح کرتے کرتے، تو چور جو ہے وہ تاجر کے قدموں میں گر گیا. اس نے کہا تاجر صاحب آپ کے ہیرے جواہرات کہاں ہیں؟ میں راتوں کو جو ہے وہ جھنجھوڑتا رہا، چیک کرتا رہا، مجھے نہیں ملا. تو تاجر نے بڑا خوبصورت جملہ جو مولانا روم نے لکھا ہے، وہ فرماتے تاجر نے کہا تو مجھے ہی کنگالتا رہا، مجھے ہی تو جو ہے وہ چیک کرتا رہا، ایک رات بھی اپنا چیک کر لیتا تو سونا تیرے پاس، سبحان اللہ، ہیرے جواہرات تیرے پاس تھے، تو نے اپنا چیک ہی نہیں کیا، مجھے ہی ٹٹولتا رہا، میرے ہی سامان کو چیک کرتا رہا. ایک رات بھی ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو چیک کر لیتا. اس لیے انسان کو اللہ پاک نے بہترین، ہر انسان، مولانا فرماتے ہیں ہر انسان اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی خدائی وصف ہوتا ہے. کسی انسان کو حقیقی نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وعلینا من البلاغ وآخر دعوانا